نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایسے معاشرتی احکامات دیے ہیں جو ایک صاف ستھرا انسانی معاشرہ قائم کرنے کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں، جن میں فحاشی اور بے حیائی کے لیے کوئی جگہ نہیں اور اس کے پائے جانے کا دور دور تک کوئی امکان نہ ہو۔ اس سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل کا یہ حکم بڑا جامع اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تم زنا کے قریب بھی مت پٹکو، یہ کھلی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس سے اسلام کا مدعا اور منشا واضح ہوتا ہے کہ وہ انسانی معاشرے میں ہر اس فعل اور طریقے سے روک تھام کرنا چاہتا ہے جس سے معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے۔ ان رکوع میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں گھر کی چار دیواری کا تقدس، شخصی پرائیویسی کا تحفظ، ستر یا پردے کا اہتمام اور مخلوط محافل یعنی مکس گیدرنگ کی حوصلہ شکنی جیسے احکامات اور اقدامات شامل ہیں۔ آیت نمبر 27۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ ان کی رضا معلوم کر لو اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ گھر کی چار دیواری کے تقدس اور اس گھر میں رہنے والوں کی پرائیویسی کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ تاکیدی حکم ہے، یعنی کسی کو کسی دوسرے کے گھر میں اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اس سلسلے میں اجازت لینے اور رضامندی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ملاقات کے لیے آنے والا شخص دروازے کے باہر سے اونچی آواز میں السلام علیکم کہے اور پوچھنے پر اپنی پہچان کرائے تاکہ اہل خانہ اسے اندر آنے کی اجازت دینے یا دینے کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ کوئی کسی کے گھر میں بے دھڑک چلا آئے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص مسلمان بھائی اسے چاہیے کہ السلام علیکم کہے اور داخل ہونے کی اجازت مانگے، اور ایسا وہ 3 بار کرے۔ اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو ورنہ واپس چلا جائے۔ اس آیت کریمہ میں حتیٰ تستأنسوا کا لفظ آیا ہے جس کا معنی اجازت لینا ہے، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اجازت لے کر داخل ہونا مانوس انسان کی خصوصیت ہے، اور بغیر اجازت کے داخل ہونا وحشی جانور کا کام ہے۔ وہ کسی بھی گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ گویا خالی گھر میں بھی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو،
یہ طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ پچھلی آیت میں جو حکم دیا گیا ہے، اس آیت میں اس کی مزید تاکید کی جا رہی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی جس گھر میں داخل ہونا چاہے، اگر اس میں کوئی موجود نہ ہو تو بغیر اجازت نہ داخل ہو۔ اگر اندر سے کوئی آدمی کہے کہ ابھی واپس چلے جاؤ تو بغیر ناراض ہوئے واپس چلا جائے، اور یہ سمجھے کہ گھر والے کی کوئی مجبوری ہوگی جب بھی اسے اجازت نہیں ملی۔ مسلمانوں کے دلوں کی طہارت اور پاکیزگی ایسا ہی کرنے میں ہے، اسی سے ان کی آپس کی محبت باقی رہے گی۔ زبردستی کسی گھر میں داخل ہونا ذلت اور کمینگی ہے اور مسلمان کی عزت نفس کے خلاف ہے۔ البتہ ایسی کسی بھی صورتحال سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ پہلے سے اطلاع دے کر اور وقت ملاقات طے کر کے ملنے جانا چاہیے۔ آیت نمبر 29۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم غیر رہائشی گھروں میں بغیر اجازت چلے جاؤ جس میں تمہارے لیے کچھ سامان ہو، یعنی اس سے مراد دکانیں، سپر مارکیٹس، اسٹور، گودام وغیرہ ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کا قانون جو ہے وہ سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دراصل گھر میں بلا اجازت داخل ہونے سے منع کرنے کا مقصد گھر میں رہنے والے لوگوں یا خاندان کے تقدس کو یقینی بنانا ہے۔ لیکن ایسی جگہیں جہاں کوئی آدمی رہائش پذیر نہ ہو، مثال کے طور پر ہوٹلز، دکانیں اور تجارتی مرکز جو ہیں، ایسی جگہوں میں بغیر اجازت داخل ہونا جائز ہے۔ آیت نمبر 30۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی روح کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے اور فحاشی اور بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اجنبی اور غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اگر کبھی اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظریں پھیر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نہ بدکاری کریں، نہ اپنی شرمگاہ کسی ایسے کے سامنے کھولیں جس کے لیے اس کا دیکھنا حرام ہے۔ ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے مسلمان کی روح پاکیزہ رہتی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوافل کی ادائیگی سے زیادہ نگاہ اور دل کی حفاظت کرنے سے روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ مسلم اور احمد نے جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی نظر پھیر لو۔ اور ابو داؤد نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو،
پہلی نظر تو معاف ہو جائے گی لیکن دوسری نظر کی تمہیں اجازت نہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواب الشافی میں نگاہ نیچی رکھنے کے 10 فوائد بیان کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت ہے، زہر آلود تیر کا اثر دل تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ سے انس اور محبت بڑھتی ہے، دل کو قوت اور فرت حاصل ہوتی ہے، دل کو نور حاصل ہوتا ہے، مومن کی عقل اور فراست بڑھتی ہے، دل کو ثبات اور شجاعت حاصل ہوتی ہے، دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو کر مفید اور کارآمد باتیں سوچتا ہے، نظر اور دل کا بڑا قریبی تعلق ہے اور دونوں کے درمیان کا راستہ بہت ہی مختصر ہے، دل کی اچھائی یا خرابی کا دار و مدار نظر کی اچھائی یا خرابی پر ہے، جب نظر خراب ہوتی ہے تو دل بھی خراب ہو جاتا ہے، اس میں نجاستیں اور گندگیاں جمع ہو جاتی ہیں اور اللہ کی معرفت اور محبت کے لیے اس میں گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ایک مومن کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 31، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے۔ وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اپنے معمول کے لباس کے اوپر وہ اپنی اوڑھنیوں کو یعنی دوپٹوں کو اس طرح لپیٹے رکھیں کہ ان کے گریبان اور سینے ڈھکے رہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں کسی پر سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے۔ باپ کے مفہوم میں چچا، ماموں، دادا اور نانا بھی شامل ہیں۔ او آباء بعولتهن او ابناء بعولتهن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یعنی شوہر کا وہ بیٹا جو اس کی دوسری بیوی سے ہے وہ بھی نامحرم نہیں ہے۔ او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے، او نسائہن، یا اپنی جان پہچان کی عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے جن کے مالک ہیں یعنی غلام اور لونڈیاں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے زیر 10 مردوں کے جو اس طرح کی غرض نہیں رکھتے، یعنی ایسے زیر 10 لوگ جو صرف خدمت گار ہوں اور اپنی عمر یا محکومی کی بنا پر خواتین کے متعلق کوئی بری نیت دل میں نہ لا سکیں۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان لڑکوں کے جو عورتوں کے مخفی معاملات سے ابھی نا واقف ہوں، یعنی وہ نابالغ لڑکے جن میں عورتوں کے لیے فطری رغبت ابھی پیدا نہیں ہوئی۔
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما في يخفين من زینتہن، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی اس زینت میں سے کچھ ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہیں۔ یعنی عورت کی چال ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے چادر یا برقعے کے باوجود ان کے بناؤ سنگھار اور زیور وغیرہ میں سے کسی قسم کی زینت کا اظہار کا امکان ہو، یا وہ نظر آئے یا ان کی آواز سنی جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے اہل ایمان، تم سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آئیے اس آیت کی تفصیل جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مومن مردوں کی طرح مومن عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اجنبی اور غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں، اور اگر کبھی اچانک کسی غیر مرد پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر نیچی کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نہ بدکاری کریں، نہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی شرمگاہیں کھولیں، اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، البتہ جو چیزیں خود ہی ظاہر ہیں یا انہیں کبھی مجبوراً ظاہر کرنا پڑتا ہے، جیسے برقع اور اوڑھنی کا ظاہری حصہ، راستہ دیکھنے کے لیے دونوں آنکھیں، کوئی چیز پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ، یا ان میں اگر کوئی انگوٹھی ہے تو اللہ کے نزدیک اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ میں اعضائے جسم کی بجائے ان کی زینت کے اظہار کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی منع کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں اپنے جسموں کی مکمل درجہ پردہ پوشی کریں، اعضاء تو کیا ان پر موجود جو زینت ہے اس کا بھی اظہار کسی حال میں نہ کریں، اور اپنے سروں کی اوڑھنیوں کو اپنی گردنوں اور سینوں پر لٹکائیں تاکہ ان کے بال، ان کی گردنیں اور ان کے سینے اور ان کے جو کانوں میں اگر زینت ہے وہ سب چھپ جائیں۔ اس آیت میں دوبارہ اظہار زینت کی ممانعت کا ذکر اس لیے آیا ہے تاکہ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جائے جن کے سامنے مسلمان عورت بغیر پردے کیے جا سکتی ہے، یعنی بغیر حجاب کی جا سکتی ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں: عورت کا بیٹا، پوتا اور پڑ پوتا، شوہر کے بیٹے، پوتے اور پڑ پوتے، سگا بھائی، باپ کی جانب سے بھائی، ماں کی جانب سے بھائی اور ان کے بیٹے، پوتے اور پڑ پوتے، بھائی کا بیٹا، پوتا اور پڑ پوتا، بہن کا بیٹا، پوتا اور پڑ پوتا، بہن چاہے سگی ہو یا ماں کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے، اس کے لیے یہ لوگ عورتوں کے محرم ہیں، ان کی جانب سے کسی فتنہ کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ باپ تو ان کا ولی ہوتا ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے، اور شوہر کا باپ بھی اپنے بیٹے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ بیٹا تو اپنی ماں کا خادم ہوتا ہے، اسی نے اسے پیدا کیا ہوتا ہے، اور شوہر کا بیٹا بھی اپنے باپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور بھائی تو باپ کے بعد اس کا سہارا ہوتا ہے، اسی طرح بھائی کا بیٹا بھی اپنی پھپھی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی حال بہن کے بیٹے کا بھی ہے۔ مسلمان عورت کافر اور مشرک عورت کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کرے۔ بعض لوگوں نے نسائہن سے مراد لیا ہے، یعنی مسلمان عورتوں کے لیے کسی بھی عورت کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنی جائز نہیں۔ بعض لوگوں نے او ما ملکت ایمانہن سے مراد صرف مشرک لونڈی لی ہے، لیکن راجح یہی ہے اس سے دونوں مرد، غلام اور لونڈی دونوں ہیں۔ وہ افراد جو گھر والوں میں شامل ہوں
جو عورتوں میں کوئی رغبت نہیں رکھتے ہوں، جیسے نہایت بوڑھا آدمی، نابرد، پاگل وغیرہ، اور چھوٹے بچے جن کے اندر ابھی اس چیز کی عقل اور فہم نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمان عورت کے لیے جس طرح لوگوں کی نگاہوں سے اپنی زینت کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح اس کے کانوں تک بھی اپنے زیورات کی آواز نہیں پہنچنے دینا چاہیے۔ اگر کسی عورت نے پازیب پہن رکھی ہے تو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ پاؤں پٹک کر چلے تاکہ لوگ اس کے پازیب کی آواز سن کر سمجھیں کہ اس نے پازیب پہن رکھی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس ممانعت میں ہر وہ چیز چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو۔ اسی ضمن میں عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی آتا ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں راستے کے کنارے پہ چلتی تھیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کرنے کی نصیحت کی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان تمام برے اعمال سے تائب ہو جائیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان تمام اچھے اعمال کو اپنائیں گے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نگاہ نیچی رکھنی، شرمگاہ کی حفاظت اور عفت اور پاک دامنی کا اہتمام نیک اعمال میں بدرجہ اولیٰ داخل ہے۔ آیت نمبر 32 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنے میں سے۔ زنا اور اس کے اسباب اور محرکات سے منع کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا مقصد انسانی نسل کی حفاظت ہے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بے راہ روی جاتی رہتی ہے اور آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم حکم ہے، خصوصی طور پر ہمارے اس معاشرے کے لیے اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے، جہاں اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کے اثرات کے باعث بیوہ کا نکاح کرنا معیوب اور ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے بیوہ کا نکاح کرنا، اور اس کے ساتھ خوشی سے کوئی شخص بھی نکاح کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بیواؤں کا بھی نکاح کر دینا چاہیے۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو ذی صلاحیت ہوں، تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو سمجھدار ہوں اور ان کے کردار کے بارے میں بھی تمہیں اعتماد ہو، تو ان کے آپس میں نکاح کر دو۔ غلاموں اور کنیزوں کے نکاح ان کے آقاؤں کی اجازت سے ہوں گے، اور جب کسی کنیز کا نکاح ہو جائے تو پھر اس کے آقا کو اس کے ساتھ تمتع کی اجازت نہیں ہے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ ان میں سے جو مرد اور عورتیں غیر شادی شدہ ہوں ان کی شادی کر دیں، اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادی کر دیں جن پر نیکی کے آثار ظاہر ہوں، تاکہ مسلم سوسائٹی میں اخلاق کی گراوٹ ختم ہو اور بے حیائی نہ پھیلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شادی کی مزید اہمیت بتانے کے لیے فرمایا کہ فقیری اور محتاجی شادی میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ شادی کے بعد وہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس فقیر پر تعجب ہوتا ہے جو شادی کر کے اپنی محتاجی دور کرنے کا سامان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت کشادگی والا ہے، وہ اپنے بندوں کے احوال سے بخوبی واقف ہے۔ کوئی انسان اپنی تنگ دستی کو اپنے نکاح کے راستے میں رکاوٹ نہ سمجھے،
اسے امید رکھنی چاہیے کہ اس کی بیوی اپنی قسمت اور اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آئے گی، اور یہ کہ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس کے لیے رزق کا کوئی نیا دروازہ کھول دیں گے بے شک۔ آیت نمبر 33 وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور جن کو شادی کے اسباب مہیا نہ ہوں انہیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے۔ جو لوگ نکاح کرنے کی بالکل استطاعت نہ رکھتے ہوں، یعنی ان کے پاس نہ تو مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہو، نہ نان و نفقہ کے لیے کوئی ذریعہ معاش ہو، نہ ہی سر چھپانے کے لیے کسی قسم کی چھت کا بندوبست ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے رہیں اور اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھیں۔ یعنی جو شخص کسی مجبوری کے سبب شادی نہ کر سکے اسے چاہیے کہ صبر سے کام لے، روزے رکھے اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا رہے کہ وہ شیطان کے نغے میں نہ پڑ جائے اور اپنی پاک دامنی اور عفت کی حفاظت کرتا رہے۔ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، میں اللہ تعالیٰ نے پاک دامن مردوں اور عورتوں کو اپنے فضل و کرم کی امید دلائی ہے تاکہ دل جمی کے ساتھ اپنی عفت، اپنی عزت کی حفاظت کرتے رہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ پاک دامن لوگ اللہ کے فضل کے زیادہ مستحق ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مال کے عوض اپنی آزادی کی تحریر لکھوانا چاہیں۔ آقا اور غلام کے درمیان آزادی کے معاہدے کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ غلام کی خواہش اور آقا کی رضامندی سے طے پاتا ہے کہ آقا اگر اپنے غلام کو آزاد کر دے تو وہ ایک مقررہ وقت تک طے شدہ رقم اپنے آقا کو معاوضے کے طور پر ادا کرے گا۔ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو اپنے غلام پر اعتماد ہو تو اپنا معاہدہ پورا کرے گا اور بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اسے ضرور ایسا معاہدہ کر لینا چاہیے۔ اس حکم سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے ہر اس اقدام کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ہر وہ راستہ کھولنے کا اہتمام کیا ہے جس سے تجریحاً غلاموں کو آزادی میسر آئے اور غلامی کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ جن غلاموں سے مکاتبت کی ہو تو تم لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کی زیادہ سے زیادہ مالی مدد کیا کرو تاکہ وہ جلد از جلد مقررہ رقم ادا کر کے آزاد ہو سکیں، یعنی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، اور اپنی باندیوں کو یعنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کیا کرو جب کہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اگر خود پاک دامن نہ رہنا چاہتی ہوں تو ان کو مجبور کرنے کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان۔ عربوں کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ وہ اپنی باندیوں یعنی اپنی لونڈیوں سے پیشہ وغیرہ کراتے تھے
اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی خود کھاتے تھے۔ چنانچہ اس حکم سے زمانہ جاہلیت کی اس شرمناک روایت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس طرح قبل از اسلام عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ اپنے باپ کی بیویوں یعنی سوتیلی ماؤں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اس قبیح رسم کے خاتمے کا حکم سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 میں دیا گیا ہے۔ گویا اسلام سے قبل عرب معاشرے میں جو معاشرتی برائیاں پائی جاتی تھیں، ایک ایک کر کے ان کی اصلاح کر دی گئی۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر کوئی انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے جبر کے بعد بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی اپنی باندی یا لونڈی کو بدکاری پر مجبور کرے گا اور خود اس لونڈی کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کے باعث اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس گناہ کا وبال اس پر ہوگا جس نے اسے اس کام کے لیے مجبور کیا ہوگا۔ لونڈیوں سے بدکاری کروانا یہ کام انسانی مروت کے بالکل خلاف ہے، اسی لیے اللہ نے اسے سختی سے منع فرمایا اور کہا کہ جو لونڈیاں ظلم و ستم کا نشانہ بنیں گی، وہ ایسا کرنے پر مجبور کی جائیں گی، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی کی 2 لونڈیاں تھیں، دونوں مسلمان ہو گئی تھیں۔ ابن ابی انہیں زنا کر کے پیسے کمانے پر مجبور کرتا تھا۔ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو مجبوراً یہ کام کر رہی ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کروانے والا ہے سارا گناہ وبال اسی پر ہی ہوگا۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو آیت کریمہ میں ہے کہ اگر وہ پاک دامنی چاہیں تو انہیں زنا پر مجبور نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ پاک دامنی نہ چاہیں تو ان سے زنا کروانا جائز ہے، بلکہ اس وقت کے حالات کی طرف اشارہ ہے کہ عام طور پر وہ بیچاری لونڈیاں مجبور کی جاتی تھیں۔ اسی طرح آیت کا یہ حصہ کہ دنیاوی فائدے کے لیے ایسا نہ کرو، اس کا مفہوم یہ ہرگز نہیں کہ کوئی شخص اپنی لونڈی کو کسی کے پاس مفت زنا یا بدکاری کے لیے بھیج سکتا ہے، بلکہ اس زمانے میں عام طور پر لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہی اپنی لونڈیوں سے بدکاری کراتے تھے۔ آیت نمبر 34 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف یہ روشن آیات اور ان لوگوں کے احوال بھی جو تم سے پہلے تھے۔ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے جو غلط عقائد گھڑ رکھے تھے اور ان کے اندر جو معاشرتی برائیاں پائی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کی نشاندہی بھی اس کتاب میں کر دی ہے۔ موعظۃ للمتقین، اور اہل تقوی کے لیے نصیحت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کی تعریف بیان کی ہے کہ جس طرح ہم نے ان احکام کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، قرآن کی تمام ہی آیات واضح ہیں اور اس میں بندوں سے متعلق تمام عبادات، معاملات اور آداب زندگی کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اس قرآن کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے عبرتناک واقعات بیان کر کے انسان کو تعلیم دی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور جس طرح اس صورت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ
تعجب خیز اور نصیحت آموز ہے، اسی طرح قرآن کریم میں حضرت یوسف اور حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات بھی تعجب انگیز اور عبرت آموز ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بے گناہ ثابت کیا، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا بھی قرآن میں اعلان کر دیا۔ اور قرآن کی تیسری خوبی یہ ہے کہ پورا قرآن اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت آموز ہے، اور جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہو اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہو تو انہیں اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے لیے نور اور ہدایت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔